محترم سامعین کرام، آج پوری دنیا میں عورت کے حقوق کے نام پر شور مچایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں، مارچ کیے جا رہے ہیں، آزادی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا واقعی عورت کو عزت ان نعروں سے ملے گی؟ کیا سڑکوں پر مارچ کرنے سے عورت کا مقام بلند ہوگا؟ سامعین کرام، اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو عورت کو سب سے زیادہ عزت، احترام اور تحفظ جس دین نے دیا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے معاشرے کی بنیاد قرار دی ہے۔ جب اسلام نے عورت کو ماں بنایا تو فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب اسے بیٹی بنایا تو اسے رحمت قرار دیا، اور جب اسے بیوی بنایا تو اسے شوہر کے سکون اور محبت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہمارے آقا، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف عورت کے حقوق کی بات کی بلکہ اپنی زندگی سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام مرد کی عظمت کو اس کی دولت یا طاقت سے نہیں ناپتا بلکہ اس بات سے ناپتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور گھر کی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت سے پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے۔ لیکن سامعین کرام، جس طرح اسلام نے مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح عورت کو بھی ایک اہم ذمہ داری دی ہے۔ اسلام عورت کو حیا، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام عورت کو سڑکوں پر نعرے لگانے کا نہیں بلکہ گھر کو جنت بنانے کا درس دیتا ہے۔ آج کل عورت مارچ کے نام پر بعض ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جو نہ ہماری اسلامی تہذیب کے مطابق ہے اور نہ ہی ہماری غیرت کے مطابق۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت کی اصل عزت اس کی حیا میں ہے، اس کی اصل طاقت اس کے کردار میں ہے، اور اس کا اصل مقام اس کے گھر اور خاندان کو سنوارنے میں ہے۔ اسلام نے شوہر کے مقام کو بھی بہت بلند رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ کروانا مقصد نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ شوہر کا حق کتنا عظیم ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سوچئے کتنی آسانی سے اسلام نے عورت کو جنت کا راستہ بتا دیا۔ لہٰذا میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ مغربی نعروں کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کو اختیار کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھیں۔ جب مرد اپنے فرائض ادا کرے گا اور عورت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور امت مسلمہ مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔